بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں ہم نے کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو صدر الوی کی جانب سے انہوں نے اپنے جو پرسنل سیکٹری تھے یا پرنسپل سیکٹری تھے وقار احمد صاحب، ان کو انہوں نے ہٹانے کے لیے لکھ دیا، یعنی اپنا سارا ملبہ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ان کے ایم ایس کے اوپر، یعنی جو ملٹری سیکٹری ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہوں گے، لیکن ان کو انہوں نے اگر نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملبہ جو ہے یہ وقار احمد صاحب کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا اس کے اوپر کچھ بات کریں گے، اور کیا صدر الوی جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے، یہ بھی بہت اہم بات ہوگی۔ یہ دونوں جو کانٹروورشل آفیشیل سیکریٹ ایکٹس تھے، ان کے حوالے سے بھی کہ یہ سیکریٹ ایکٹ جو ہے یہ نہ بنتا، یہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ آرمی ایکٹ بھی، اور یہ دونوں جو قوانین ہیں جو متنازع قوانین ہیں، یہ سب قوانین نہ بنتے اگر صدر مملکت وقت کے اوپر جو ہے ان قوانین کو واپس بھیج دیتے اور ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ آبزرویشنز لکھ دیتے، باقاعدہ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق یہ کہہ دیتے، تو شاید یہ دونوں جو قوانین ہیں یہ آج مسترد ہو چکے ہوتے اور انکارپوریٹ نہ ہوتے، یہ باقاعدہ نافذ العمل نہ ہوتے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے اس وقت بھی کہ کیا یہ قانون بن گیا نہیں بن گیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا اس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یعنی کہ جو بل والی سچویشن ہے، یہ بل اصل میں جو ہے وہ صدر الوی نے کیا اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک بہت اہم جو حربہ استعمال کیا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کون سی ٹیکٹکس استعمال کی ہیں اس معاملے کے اوپر۔ اچھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسرا، آج عمران خان صاحب کے لیے کچھ اہم خبریں ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر کیا ہے؟ شاید ان کو کچھ امید وابستہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے ایمان حاضر مزاری جن کی گرفتاری ہوئی تھی، وہ کل بھی پیش ہوئیں، آج بھی سیشن کورٹ میں پیش ہوئیں، اور ان کے ساتھ علی وزیر پیش ہوئے۔ دونوں کو اسلام آباد کے اندر نقص امن میں یا پتہ نہیں کار سرکار میں مداخلت، اس کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ بہت ہی کمزور سا کیس ہے، اور کمزور کیس اس لیے ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وزارت داخلہ تھی باقاعدہ ان سے پرمیشن لے کے اسلام آباد کی بجائے ترنول میں ان کو روکا گیا، اور وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا۔ اور اس کے بعد ایک سرفراز بگٹی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بہت گردش میں ہے کہ ان کو یہ انہوں نے یقین دہانی دلائی، جو کہ آج سیشن کورٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی، اس پہ بات بھی ہوئی۔ اور علی وزیر نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انتظامیہ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے پرامن جلسہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ مبارکباد ہے اور یہ بہترین ہو گیا اور پرامن ہے وغیرہ، یہ ان کا یہ ماننا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا سوال جس طرح سے ایمان زینب مزاری کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بھی رات کو گھس جائیں 3:30 بجے 3 بجے، اگر آپ نے کوئی ایف آئی آر کاٹ لی ہے تو وہ ایف آئی آر کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ صبح تک کا انتظار کر سکتے ہیں۔ نوئنگلی کہ ایمان جو ہیں وہ کہیں بھاگ نہ جاتی تو ان کے لیے آپ انتظار کر سکتے تھے۔ تو جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آج ایک گھر محفوظ نہیں، کل کئی گھروں کے اندر اس طرح سے ہوگا، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جو ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ یہ میں اس بحث میں نہیں جاتی کہ ایمان نے غلط کیا یا صحیح کیا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایمان نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس کے اوپر اپنی باتوں پہ قائم ہے۔ اور انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ظاہر ہے جی ایچ کیو کو مورد الزام ٹھہرایا۔ میرا خیال ہے کہ ایک سٹیپ فارورڈ وہ گئیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے پاکستان کے اندر غلط ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر بشمول سیاست کی مداخلت کے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی، اس میں سب سے بڑا جو کردار رہا ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جلسوں کے اندر الفاظ کے اوپر جو ہے وہ چناؤ بہتر کر لیں، اپنی بات کو کہنے کے 100 انداز ہیں، جو کہ میں متفق نہیں ہوں کہ ایمان کو وہ انداز اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ان کا حق ہے کہ انہوں نے ان کے کہہ دینے سے کوئی نہ تو کوئی دہشت گرد ہو گیا، نہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی بھونچال آیا ہے، نہ کوئی ان کی ایک نعرے سے یا ان کی ایک تنقید سے، ایک جملے کی تنقید سے کوئی کسی کا قد چھوٹا ہوا ہے نہ بڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی ریالٹیز نہیں ہیں، یہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا رہا ہے کہ جس طرح سے
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں، اور حال ہی میں لگے ہیں کہ طالبان کو واپس لایا گیا یا جس طرح سے یہ الزامات حال ہی میں لگے ہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزامات بہت واضح لفظوں میں لگے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کی گرفتاری کا ہونا میرا بہت سوالات کو جنم دیتا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو معاملات ہیں، مثلا صدر علوی صاحب کا جو مسئلہ ہے، صدر علوی صاحب نے بہت معصومیت سے اپنی جو کارروائی ہے وہ ڈالی ہے، اور جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے جو بھی آگے پیچھے کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہم نے ہی بنوایا تھا، ہم نے ہی جو ہے وہ اس کو پاس کروایا تھا، ہم نے ہی منظور کروایا تھا، ہم ہی اس کے پیچھے جو ہے وہ دماغ تھے، یا ہماری خواہش کے اوپر، ایما کے اوپر یہ قانون سازی ہوئی. قطعی طور پر نہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، شقیں ہیں، جس کے اوپر ہم نے پروگرام کیے، ویلاگ کیے، کالم لکھا، اور ٹویٹر کے اوپر بھی یہ بات کی کہ یہ بہت یہ پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک پولیٹی ہے، یہ ایک جو جمہوری نظام ہے، ریاست ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اسی طرح سے آرمی ایکٹ کے اندر بھی جو اختیارات آرمی چیف کو دیے، میرا ولاگ آج بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ جب کوئی نہیں بتا رہا تھا تو ہم نے یہ بتایا بھی اور یہ کہا بھی کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسٹینسو اختیارات مل جائیں گے، اور یہ کوئی درست اقدام نہیں ہوگا. پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر بھی ہم نے اس کے اوپر اور اتحادیوں پہ شدید تنقید کی ہے، اور کرتے رہیں گے. جو بات غلط ہے وہ غلط ہی ہے، لیکن جس طرح سے صدر علوی صاحب نے اس معاملے کو دیکھا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ایک طریقے سے ایک واردات ڈالی ہے، ایک واردات یوں ڈالی ہے کہ وہ اپنی ٹائم کے پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے آ کے اپنے دستخط کا شور مچایا، اور آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ معافی تلافی. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدر علوی کے نیچے تقریباً ہر وزارت کی ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ان کے بہت سے ایڈوائزرز ہیں، ان کے بہت سارا ان کا پورا ایک لیگل برانچ ہے جس کے ہیڈ جو ہیں وہ زاہد شاہ صاحب ہیں. بہت جانے مانے وہ شخصیت ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنے سیکٹری جو ہیں وقار احمد صاحب، ان کو انہوں نے برطرف کر دیا، فارغ کر دیا. ان کو کہا جی مجھے ان کی خدمات نہیں چاہیے. مس حمیرہ احمد صاحبہ کی انہوں نے کہا کہ مجھے خدمات چاہیے. اب صدر صاحب اتنے معصوم ہیں کہ انہوں نے اپنے اسٹاف کو کہہ دیا، اور وہ جو اور ان کو کہہ دیا کہ آپ اس کو کر دیں، اور وہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. وہ بل دل میں رکھنے کے لیے نہیں تھا. وہ بل جو تھا اس کے اوپر آپ نے اپنی آبزرویشنز لکھنی تھی اور وہ لکھ کے بھیجنی تھی. تو آپ نے بڑی کمال طریقے کے ساتھ جو پروسیجر آپ ہمیشہ اختیار کرتے تھے جب بل واپس بھیجتے تھے، اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا، اور آپ نے 18 دن گزر جانے کے بعد اور 12 دن گزر جانے کے بعد آپ کے دل میں اس بل کا خیال آیا تو آپ نے کہا کہ جی یہ تو غلط ہو گیا، اور یہ کیوں ہو گیا. یا شاید خبر دیکھ لی انہوں نے جو کہ جیو نیوز پہ چلی تھی، اور اس خبر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً وہ کریں، لیکن ساتھ میں معافی بھی مانگی کہ بھائی مجھے معاف کر دیں. اگر اس سے جو بھی متاثر ہوں گے، متاثر کون ہوں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے، اسد عمر صاحب ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ہوں گے اس سے. تو انہوں نے ان سے پیشگی معافی مانگ لی. اچھا، ایسا لگتا ہے کہ یعنی میں ایک صرف تبصرہ کر رہی ہوں، یا ایک کہ یہ کیوں کیا ہوگا. یہ سوال ایک ابھر رہا ہے، بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ صدر مملکت نے ایسا کیوں کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو انہوں نے بچایا ہے. اب اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو تحریک انصاف کے وہ ایک ایسے لیڈر بن کے سامنے آئیں گے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے، جنہوں نے ڈیفائی کیا ہے، جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی شو کی ہے. اور حالانکہ وہ بل جو ہے وہ قانون بن چکا. جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو زیادہ تر رائے ہے وہ یہی ہے کہ قانون بل بن چکا. میں اس کے اوپر ابھی تک کنفیوز ہوں، اس لیے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن یہ جو مدعا ہے وہ سارا کا سارا انہوں نے اپنے اس پرنسپل سیکٹری کے اوپر ڈال دیا کہ جن کو انہوں نے برطرف کیا، اور خود وہ سائیڈ پہ ہو گئے. اور اب وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بعد میں جا کے استعمال کریں گے. وہ کہیں گے کہ میں ہی حقیقی رہنما ہوں تحریک انصاف کا. ہو سکتا ہے کوئی نیا گروپ بن جائے یا تحریک انصاف جو ہے وہ سنبھال لیں. میں بہت ایگزمپشنز پہ نہیں جانا چاہتی، ان کا حق ہے اگر وہ کرنا چاہیں، ان کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں. مگر یہ ایک اپنی جگہ پہ سوال موجود ہے کہ آپ دونوں وکٹوں پہ دونوں طرف نہیں کھیل سکتے. آپ کو ایک پورے سٹانس کے ساتھ اور پورے ثبوت کے ساتھ آنا پڑے گا
وہ جو تحریر ہے وہ تحریر آپ کو دکھانا پڑے گی کہ آپ نے ان بلوں کو ریجیکٹ کرتے وقت کون سی جو تحریر ہے وہ لکھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ اس بنیاد کے اوپر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ نہ کر دی تھی اور یہ قوانین جو ہیں ان کو مسترد سمجھا جانا چاہیے۔ تو ایسا کچھ بھی ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پر ان کی طرف سے نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر جو کہ توشہ خانہ سے متعلق ان کی متفرق درخواستیں تھیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ اب اس کے اوپر ایک بینچ تشکیل پا چکا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کافی اچھی خبر ہوگی عمران خان صاحب کے لیے ممکنہ طور پر، کیونکہ بینچ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کافی معاملات ٹھیک ہیں، کیونکہ بینچ کے اندر جو ہے وہ عطا بدیال صاحب چیف جسٹس صاحب ہیں، اس کے اندر مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں، اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب، اس 3 رکنی بینچ یہ بنا ہے، اور 3 رکنی بینچ میں اگر جمال مندوخیل صاحب کو نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبریں نکل سکتی ہیں۔ اس میں جو استدعا تھی وہ مختلف استدعا تھی، مثلا اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک استدعا کی تھی کہ اب تمام جو ٹرائل ہے توشہ خانہ کے اوپر اس کو معطل کر دیں، یعنی عمران خان صاحب سے پوچھ تاچھ نہ کی جائے کہ انہوں نے یہ سب تحفے تحائف کہاں سے لیے، انہوں نے وہ جو اپنا ان کے پاس گھڑیاں تھیں، ان کے پاس باقی چیزیں تھیں، وہ کہاں سے آئیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر نہیں پوچھ تاچھ کر سکتے، اس لیے اس کو آپ فوری طور پر جو ہے وہ معطل کر دیں، یہ یعنی پلی تھی ان کی۔ اسی طرح سے انہوں نے تقریباً یہ اس کیس کے اندر یاد رہے کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے مطابق تھا، اور اسی کے خلاف کے مطابق جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے سزا دی ہے کہ 5 اگست کو جو دی تھی 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا جو ہے وہ دی گئی تھی، اور اسی دن وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ اپیل جو ہے یہ توشہ خانہ کیس کے ٹرائل کو معطل کرنے کی اس میں استدعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سیشن کورٹ میں بھیجا گیا تھا، میرا خیال ہے اس کو وہ بھی چیلنج ہے اس کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ٹرائل کے لیے واپس بھیجا تھا سیشن کورٹ کو وہ بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ تو یہ 3-4 مقدمات ہیں جو کہ اب یہاں پہ آئیں گے، اور اگلا 1 مہینہ جو ہے مختلف، ویسے بھی سپریم کورٹ کے اندر بہت ہل جل رہنی ہے، بہت سارے مقدمات پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اپنے فیصلے دینے ہیں، جس میں پروسیجر بل بھی ہے اور باقی قانون سازی یعنی ایکٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی عمران خان صاحب کے یہ سارے معاملات آ گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ اپنی جو رائے ہے، اپنا فیصلہ ہے وہ دیں گے اور دے سکتے ہیں، اور بینچ کی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیشن کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو بینچ ہے، یہ سیشن کورٹ نے جو احکامات دیے یا عمران خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل کا فیصلہ دیا، یہ ان سب کو یہ کالعدم کر دیں، دائرہ کار کو بھی کے فیصلے کو بھی کالعدم کر دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھی، آپ کو یاد ہوگا مختلف قسم کی درخواستیں جو گئی تھیں ان کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی 2 دفعہ بینچ بنے تھے، اور دونوں دفعہ مسرت ہلالی صاحبہ تھی اور ایک اور جج صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کنسرن پہلے آپ اس کا سٹیپ بائی سٹیپ آئیں، آپ پہلے جائیں ہائی کورٹ میں، اس کے بعد پھر یہاں پہ آئیں، اور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو اس کے بعد پھر اب سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملات جو ہیں دوبارہ آئے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ کیا اس کے اوپر ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ بن جائے گا، بہت اہم کیس بن جائے گا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اللہ نے کے بعد۔